بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روابط جو میاں بیوی کے روابط ہیں، کئی دنوں سے ہم خواتین پہ پڑھ رہے ہیں، مائیں بہنیں کریں مولانا تھوڑے شوہروں کو بھی کھچائی کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ اطاعت کو نہیں سمجھیں گی، آج مسئلہ اطاعت کا ہے۔ عام مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہیں، غلط ترین مثال ہے۔ میاں بیوی پہیے نہیں ہیں۔ اگر گاڑی کی مثال دینی ہے تو شوہر ہوتا ہے ڈرائیور، اور ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ہر اس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں جس میں دو ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ بیوی کہے گی میری چلے، میاں کہے گا میری چلے، بچہ کہے گا میری چلے، گھر ہی نہیں چلے گا۔ ڈرائیور ایک ہونا چاہیے۔ ڈیوٹیز اللہ نے بانٹی ہوئی ہیں۔ مرد کا کام ہے کمانے جائے، عورت کا کام ہے تربیت کرے۔ مرد اگر جاہل ہو تو مسئلہ نہیں ہے، عورت اگر جاہل ہو تو مسئلہ ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے نا، جناب سیدہ کا کتنا بڑا کردار ہے کہ سید کی نسل اگر بڑھ رہی ہے تو سیدہ سے بڑھ رہی ہے۔ حسن و حسین جس شکم سے پیدا ہو رہے ہیں اس بیوی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اب چھوڑ دیجیے عارف کاظمی کیا بول رہا ہے۔ خواتین کا رول ماڈل کون ہے؟ ایز اے خاتون مولا علی رول ماڈل ہیں اعمال میں، دوسری چیزوں میں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے، لیکن ایز اے خاتون ایک عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا۔ کس چیز میں رول ماڈل ہیں؟ شوہر کے ساتھ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، گھر میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے کتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ چند کیریکٹر ہیں اور آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے پاس خواتین میں کیریکٹر موجود ہیں، غیروں کے پاس دو بھی کیریکٹر نہیں ہیں۔ آپ میرے مسلمان بھائیوں کو بلاؤ، بولو کون سے کیریکٹر؟ نہیں ہے کیریکٹر ان کے پاس۔ پورے عالم اسلام کے لیے ایک اہل سنت کے بہت اچھے موٹیویٹر اسپیکر ہیں، انہوں نے برملا ٹی وی پہ بولا تمام مسلمان عورتوں کے لیے رسول اگر کسی کو کیریکٹر بنا کر گئے تو کہا سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھے جناب سیدہ کوئی ہماری ملکیت میں نہیں، یہ اور بات ہے۔ ہم ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر آتا ہے لوگوں کو فوراً شیعہ یاد آتے ہیں، حالانکہ سب یاد آنے چاہیے کیونکہ ہم نے ذکر زیادہ کیا اہل بیت کا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو جہاں ذکر اہل بیت آتا ہے یا کوئی مولوی اہل سنت کا بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ شیعہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کیوں شیعہ کہہ رہے ہو؟ تو ہم اپنی کتابوں سے اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں نا۔ طارق جمیل کو بولا یہ شیعہ بن گیا، جو بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا ہے۔ یہ چلو ایک خوش نصیبی ہے کہ جو اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کو شیعہ یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی زینت ہے وہ اہل بیت کا ذکر کریں نا۔ خواتین عالم کے لیے اگر کوئی سیدہ ہیں وہ سیدۃ نساء العالمین، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ مطلب نبی کے ازواج کے لیے، اصحاب کی ازواج کے لیے، اصحاب کی بیٹیوں کے لیے تا قیامت جتنی عورتیں آئیں گی اگر انہوں نے کسی کو فالو کرنا ہے وہ کون سی بی بی ہے؟ بی فاطمہ الزہرا ہے۔ تو آج کی خاتون یہ بولے بی بی کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور ہے، وہ حالات اور تھے، میرے حالات اور ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، جو رسول نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ اب جب ہم داخل ہوتے ہیں دین میں، مردوں کے لیے کیریکٹر علی بن ابی طالب، عورتوں کے لیے کیریکٹر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔
بی بی جیسے مولا علی کے گھر آتی ہیں، کئی وصیتیں ہیں جو رسول خدا نے جناب سیدہ سے کی ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ سیدہ زندگی گزر گئی، آپ نے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ شوہر کی خواہش ہوتی ہے بیوی بھی کچھ طلب کرے نا، اب اتنی نیک بیوی کوئی کچھ نہ مانگے تو انسان کہتا ہے میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ بیوی کہتی ہیں علی جب میں آپ کے گھر آ رہی تھی میرے بابا نے کہا تھا علی مالی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے، مطلب جس کا شوہر غریب ہو، زیادہ امیر مالی اعتبار سے نہ ہو، تو کہا کہ میری بیٹی شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ وہ شرمندہ ہو، وہ تیری حاجت کو پورا نہ کر سکے، اس لیے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ دوسری طرف علی ہیں، اب یہاں مرد کو علی کا کردار اپنانا چاہیے، عورت کو سیدہ کا کردار اپنانا چاہیے۔ صبح سے شام تک علی ابن ابی طالب یتیم پروری بھی کر رہے ہیں، بچہ پروری بھی کر رہے ہیں، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اس میں آر نہیں تھا، مولا علی گھر کا کام بھی کرتے تھے، جناب سیدہ کے ساتھ ہاتھ بھی بٹا۔ اصل جو بیسک ہے وہ اخلاق ہے۔ جب ہمارے گھروں سے اخلاق نکل جائے، خواتین کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ میں نے اس مجلس میں بھی بتایا تھا، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پہلی تسلیم اللہ کے سامنے، دوسری تسلیم ماں باپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ۔ ایک مومن کہتا ہے میری ماں بڑی بد اخلاق تھی، بوڑھی ہو گئی، نابینا بھی تھی، میں خود اس کو لے جاتا واش روم میں، ماں کو سارے کام کہتا ہے میں بوڑھی اپنی ماں کے کرتا، لیکن اتنی غصے میں تھوڑی غلطی کرتا، کبھی گالیاں دیتی کبھی کیا کرتی۔ کہتا ایک دن کپ میں چائے لایا، ماں کو چائے دی اور تھوڑا اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا، وہ گرم گرم چائے اس نے میرے منہ پہ مار دی، لیکن پھر بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، کبھی ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، کیسے بھی ماں باپ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو، تسلیم محض ہے۔ کہتا جس دن میرے چہرے پہ چائے پھینکی گئی اسی رات میں نے خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہاں ایسے تو اجر نہیں ملتا، وہ جواب جسے امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاة